الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل کل قرآن پاک کا ترجمہ 10ویں پارے سے شروع کریں گے، تو آج اسی وجہ سے ہم 10ویں پارے سے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں پر مال غنیمت کے 5ویں حصے کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو تم، انما کہ جو غنیمتم تم غنیمت حاصل کرو، مال غنیمت حاصل کرو، من شیئن کوئی چیز بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا 5واں حصہ، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے یعنی کہ اہل بیت کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ اور مساکین کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہاں پر وہ مال کو بیان کر رہے ہیں جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر اور غلبے کے طور پر حاصل کرتے ہیں، جنگ میں کفار سے فتح حاصل کرتے ہیں اور فتح حاصل کر کے جو ان کا مال ہوتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اس مال کا بیان ہے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے، یہ جنگ کے ساتھ جو حاصل کیا جائے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو جنگ کے بغیر مال حاصل کیا جائے جیسے خراج، ٹیکس اور جزیہ، اسے مال فے کہتے ہیں۔ خراج یا جزیہ اس کو مال فے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آیت میں مال غنیمت کا حکم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تقسیم کا بیان ہے۔ مال غنیمت کا حکم ایک تو بیان کر رہے ہیں یعنی کہ کن کن کو دینا ہے، اور دوسری اس کی تقسیم کا بیان ہے یعنی کہ کتنا حصہ کس کو دینا ہے، کتنا حصہ کس کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 5واں حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو، مساکین کو اور مسافروں کو دینا۔ ان کنتم آمنتم اگر تم ہو ایمان رکھتے، باللہ اگر اللہ پر، وما انزلنا اور جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والے دن، اپنے بندے پر کب نازل کیا؟ جب حق اور باطل میں فرق کرنے والے دن، یوم التقل جمعان جس دن ملیں گی دو فوجیں، جس دن ملی دو فوجیں، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر یوم الفرقان، اس دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے۔ اس دن سے مراد کیا ہے؟ غزوہ بدر کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں امتیاز کر دی، ممتاز کر دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، اور دونوں فوجوں سے مراد مسلمان اور کافروں کی فوجیں، ایک حق پر تھی اور دوسری باطل پر تھی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، میدان بدر میں مسلمان اور کفار کے جمع ہونے کا نقشہ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا میں میدان بدر میں جو کفار اور مسلمان جمع ہوئے نا، اس کا نقشہ بیان کر رہے ہیں۔ اذ انتم جب تم، عدوۃ الدنیا قریب والے کنارے پر تھے، مدینے کے قریب والے کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ اور وہ دور والے کنارے پر تھے، بالعدوۃ القصویٰ، قصویٰ کہتے ہیں دور، دور والے کنارے پر تھے، تم مدینے کے کنارے والے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے،
والرکبہ اور قافلہ اسفل منکم تم سے نیچے والی طرف تھا، یعنی کہ جو کفار کا قافلہ تھا وہ تم سے تھوڑا سا نیچے والی جگہ پر تھا، ٹھیک ہے۔ آگے سے ولو تواعدتم سے مدت معین کیے بغیر جنگ بدر کی ایک حکمت بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ جنگ بدر جب ہوا تھا نا تو رب تعالیٰ نے یا ان نے نا معین مدت نہیں کی تھی کہ اس ٹائم جنگ ہونے ہے، مدت معین کیے بغیر ایک حکمت بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ مدت بھی معین نہیں کی، پھر بھی رب تعالیٰ کا کرشمہ آیا، اس طرح معجزہ آیا کہ ایک حکمت تھی۔ ولو تواعدتم اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے، اگر تم یعنی کہ آپس میں مدت معین کر لیتے، لاختلفتم تو ضرور تم اختلاف کرتے، فی المعید مدت کے بارے میں، مدت کے بارے میں تم نے اختلاف کر لینا تھا، کچھ کہتے اب ہونا ہے، کچھ کہتے بعد میں ہونا، کچھ کہتے اس کے بعد، اختلاف کر لیتے مدت کے بارے میں۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لیکن تم وعدہ کیے بغیر ملے، تم نے وعدہ نہیں کیا لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ تعالی امرن اپنے امر کو، جسے تھا مفعولاً ہونا، جسے ہونا تھا اس کو رب تعالیٰ پورا کر دے، اسی وجہ سے مدت کو معین نہیں کیا۔ اس معاملے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، بتایا نہیں، وحی کے ذریعے کفار کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ کیوں کھڑا کر دیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمین کی مدد اور دشمنان دین کی ہلاکت کا جو کام پورا کرنا تھا وہ پورا کیا، یعنی کہ مدت کو معین نہیں کیا، وقت کا بتایا نہیں، اس وجہ سے تاکہ دشمنان کے ساتھ جو رب تعالیٰ نے کرنا تھا اس کا وعدہ پورا کر دے مسلمان کو فتح دے کر، ٹھیک ہے۔ لیہلکم تاکہ ہلاک ہو جائیں، من ہلاکا جسے ہلاک ہونا ہے، ام بینۃ واضح دلیل سے، ویحییٰ اور زندہ رہے، من حی جسے زندہ رہنا ہے واضح دلیل سے، ام بینۃ واضح دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں سے مراد ہلاکت سے مراد کفر اور زندگی سے مراد ایمان ہے، یعنی کہ جو ہلاک ہو گئے وہ کفر پر تھے اور جو زندہ ہوئے وہ ایمان پر تھے۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ بدر کی فتح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجت پوری ہو جائے، جو دلیل تھی وہ پوری ہو جائے، نہیں کہ بعد پڑ جائے، اور اسلام قبول کر کے زندگی حاصل کرے تاکہ وہ دلیل قائم ہونے کے بعد کرے۔ یہ ہلاکت سے مراد کفر کی زندگی تھی اور زندگی سے مراد کیا تھی؟ ایمان کی زندگی تھی، یعنی کہ جو اس میں پتہ چل گیا کہ کون مسلمان ہے، جو مسلمان تھا وہ زندہ ہو گیا، ایمان والی زندگی مل گئی، اور جو کافر تھا وہ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کفار کی تعداد کم جو بتائی گئی نا، کفار کی تعداد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کم بتائی گئی، اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں۔ اذ یریکہم اللہ جب دکھایا تمہیں وہ کافر، جب دکھایا تمہیں وہ کافر اللہ نے، فی منامک قلیلا تمہاری خواب میں تھوڑے، قلیلاً تھوڑے دکھائے تمہارے خواب میں، ولو اراکم اور اگر دکھا دیتا تمہیں وہ کافر، کثیراً کثیر زیادہ، اگر وہ دکھا دیتا تمہیں کافر زیادہ، لافشلتم تو ضرور تم بزدل ہو جاتے، ضرور تم بزدل ہو جاتے، ولا تنازعتم اور ضرور تم آپس میں جھگڑا کرتے، فی الامر معاملے میں، کام میں جھگڑا کرتے، ولیکن اللہ سلم اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، تمہیں بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر مسلمان کو
مسلمانوں کو مشرکین تھوڑے دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی صداقت ظاہر ہو جائے، مسلمان کے دل مضبوط ہو جائیں اور کافرین پر ان کی جرأت بڑھ جائے، جبکہ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائے، بھاگ نہ پائے، اور یہ بات ابتدا میں تھی۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ مقابلے ہونے سے پہلے مشرکین کو تعداد بڑی کم دکھائی گئی تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، ٹھیک ہے، جمے رہیں، اور مقابلہ ہونے کے بعد انہیں تعداد بڑی ہی زیادہ نظر آئی، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، دوران جب کفار مسلمان کو ایک دوسرے کی تعداد قلیل دکھائے جانے کی یہاں سے حکمت بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کو بھی تعداد کم دکھائی گئی، کافروں کو بھی تعداد کم دکھائی گئی ایک دوسرے کی، وہاں اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جب اللہ دکھا رہا تھا تمہیں وہ کافر، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جس وقت تم ملے، یعنی کہ کفار اور مسلمان آپس میں ملے، فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً، تھوڑے تھے، ویقللکم، اور تھوڑا کر دیا تمہیں، فی اعینکم، ان کی نگاہ میں تمہیں تھوڑا کر دیا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہونے والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے وہ کام جو ہونے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کام لٹائے جائیں گے، اس کام سے مراد اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کی نصرت، شرک کا ابطال، یعنی کہ شرک کو ختم کرنا، مشرکین کی ذلت، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو ظاہر کرنا ہے جو کہ فرمایا تھا ہوا، اور قلیل جماعت بھاری لشکر پر فتح یاب ہوگی۔ مسلمانوں کی قلیل جماعت بھاری لشکر پر کیا ہوئی؟ فتح یاب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دروس البلاغت کا، اور کبھی کبھی نکالا جاتا ہے ندا کے الفاظ کو اس کے اصلی معانی سے دوسری معانی کی طرف، دوسرے معانی کی طرف نکالا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے قرینے سے سمجھی جاتی ہے یہ بات کہ اصلی معنی سے دوسری معنی کی طرف نکالا گیا، جس طرح کہ اغراء کہتے ہیں ابھارنے کے لیے، جس طرح کہ تیرا قول اس شخص کے لیے جو ظلم بیان کرتا ہوا یتظلم، ظلم بیان کرتا ہوں، اس شخص کے لیے جو ظلم بیان کرتا ہوا، یا مظلوم، اے مظلوم، اب وہ پہلے ہی ظلم بیان کر رہا ہے، پھر اس کو ابھار رہا ہے، اے مظلوم، ٹھیک ہے۔ والزجر، اور ابھارنے کے لیے اور جھڑکنے کے لیے، والزجر کرنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے بھی ندا کا استعمال ہوتا ہے۔ افوادی متل متابو علما، اے میرے دل، متل متابو، کب تو توبہ کرے گا، علما، ہوش کر، تس، صحیح ہو جا، وشیب فوق رأسی، اور بڑھاپا میرے سر پر ہے، علما، ہوش کر۔ اب یہاں پر ابھار رہا ہے اپنے دل کو، ہوش کر، بڑھاپا میرے سر پر ہے، اور تو کب توبہ کرے گا گناہوں سے، ٹھیک ہے۔ والتحیری والتدجری، اور حیرانگی اور بے چینی کے لیے بھی ندا کو لایا جاتا ہے، جس طرح کہ ایا منازل سن، اے سلمہ کے منازل، کہاں گئی تمہاری سلامتی، اے سلمہ کے منازل کہاں گئی تمہاری سلامتی۔ اور کثیر ہے یہ فی نداء الاطلاع، بلانے کی ندا میں، و مطایا، اور سواریوں میں، اور ان کی مثل، یعنی کہ جو سلمہ کے مناظر ہیں نا،
ان کی سواریاں بھی کافی ساری ہیں اور وہ بلاتے بھی کافی سارے ہیں چھوڑنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر حیرانگی اور بے چینی کا اظہار کر رہا ہے کہ کہاں گئی تمہاری سواریاں، اب تو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ وَالتَّحَسُّرِ وَتَوَجُّعِ، اور حسرت اور درد کی طرح کے لیے بلایا جاتا ہے ندا کو، جس طرح کہ اس کا قول ایا قبر معن کیف وریت جودہ، اے مان کی قبر کیسے تو نے روند دیا، وریتا کیسے تو نے روند دیا، جودہ اس کی سخاوت کو، وقد کان منہ البر، اور حالانکہ تحقیق ہوئے اس کی سخاوت سے، منہ اس کی سخاوت سے، برو خشکی، والبحر اور تری، مترعن سیراب، یعنی کہ یہاں پر حیرانگی اور حسرت اور درد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اے مان کی قبر کہاں گئی، کہاں تو نے رون دیا اس کی قبر کو، حالانکہ اس کی جو سخاوت تھی وہ خشکی اور تری اس سے سیراب ہوتی تھی، تو نے اس کو کہاں رون دیا۔ والتذکر، اور ذکر کرنے کے لیے، یاداشت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایا منزلی سلمہ سلام علیکما، اے سلمہ کے دونوں قبیلوں سلام ہو، علیکما تم دونوں پر، اے سلمہ کے دونوں قبیلوں سلام ہو تم دونوں پر، کیا وہ زمانہ جو گزر گیا، رواجیو لوٹنے والا ہے، یعنی کہ جو پہلے زمانہ تھا جہاں پر تمہاری سواریوں کا چرچا تھا وہ کیا اب دوبارہ آنے والا ہے، یہاں پر یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غیر طلبی، پیچھے تمام جو اقسام بیان کی وہ طلب کی بیان کوئی نا، استفہام، امر، نہیں، یہ تمام جو کس کی بیان ہوئی، طلبی کی بیان ہوئی نا، امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا۔ آگے غیر طلبی کی بیان کر رہے ہیں۔ غیر طلبی ہوتا ہے تعجب کے ساتھ ہوتا ہے، اور قسم کے ساتھ اور عقود کے صیغوں کے ساتھ بھی غیر طلبی آتا ہے، جس طرح کہ بعتو اور اشتریتو اور اس کے علاوہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور انشاء غیر طلبی کی اقسام، انشاء غیر طلبی کی اقسام نہیں ذکر کی علم معانی کی بحث میں، نہیں ذکر کی علم معانی کی بحث میں، کیوں ذکر کی، اس وجہ سے ہم نے نہیں ذکر کی جاتی علم معانی کی بحث میں، نہیں ذکر کی جاتی، نہیں ہوتی علم معانی کی بحث میں، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوتی علم معنی کی بحث میں، غیر طلبی انشاء کی غیر طلبی کی اقسام ہوتی ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے دربنا ہم نے لپیٹ دیا صفن صفوں کو اس سے، یعنی کہ اسی وجہ سے ہم نے غیر طلبی کی تعریف اور اس کی اقسام کو صفوں میں لپیٹ دیا، بیان نہیں کیا، کیونکہ ان کی بحث ہوتی ہی نہیں ہے علم معنی کی بحث میں، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے اولا یصدق شیء منہما علی شیء مما، یا نہ سچیائے کوئی چیز منہما ان دونوں میں سے کسی ایسی چیز پر جس پر سچیائے دوسری، جس پر سچیائے دوسری، یا نہ سچیائے کچھ بھی ان دونوں میں سے ایسی چیز پر جس پر سچیائے دوسری، پس ان دونوں کے درمیان متباینان ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے، متباینان ہے، جس طرح کہ انسان اور فسر ان دونوں کے درمیان متباینان ہے، یعنی کہ انسان فرس پر سچا نہیں آتا اور فرس انسان پر سچا نہیں آتا، ٹھیک ہے، یا سچیائے بعض ہر ایک ان دونوں میں سے، یا سچیائے بعض ہر ایک منہما ان دونوں میں سے، ایسے بعض پر جس پر سچے ہیں دوسرے بعض بھی، ایسے بعض پر جس پر سچے ہیں دوسرے بعض بھی، یا سچے ہیں بعض ہر ایک ان دونوں میں سے ایسے بعض پر جس پر سچے ہیں دوسرے بعض بھی، پس ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، جس طرح کہ ابید اور حیوان، پس بطخ میں سچا آتا ہے ہر ایک ان دونوں میں سے، پس بطخ ہر سچا آتا ہے ہر ایک ان دونوں میں سے، یعنی کہ بطخ حیوان پر بھی سچا آتا ہے اور ابید چٹے پر بھی سچا آتا ہے، اور فیل میں سچا آتا ہے حیوان پر فقط،
فیل ہاتھی صرف حیوان پر سچا آتا ہے، بطخ چٹے ہونے پر سچا نہیں آتا، اور سلج اور آج ہاتھی کے دانت اور بلف میں سچا آتا ہے ابید پر فقط، ابید پر فقط سچا آتا ہے، حیوان پر سچا نہیں آتا۔ آپ اس طرح سمجھے کہ عموم خصوص من وجہن کی جہاں پر بھی نسبت ہوگی وہاں پر تین مادوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ عموم خصوص من وجہن کی جہاں پر بھی نسبت ہوگی وہاں پر تین مادوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک مادہ اجتماعی ہوگا اور دو مادے افتراقی ہوں گے۔ ان میں سے ایک مادہ اجتماعی ہوگا اور دو مادے افتراقی ہوں گے۔ اجتماعی کی مثال، اجتماعی یعنی کہ ایک ہی طرح کے ہو، افتراقی ان میں سے فرق ہو، متضاد ہو، آپس میں ایک دوسرے کی ضدی ہوں، اجتماعی ایک طرح سے ہوں گے۔ عموم خصوص من وجہن کی جہاں پر بھی نسبت ہوگی وہاں پر تین مادوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ اجتماعی کی مثال جس طرح کے بطخ اجتماعی ہے، چٹے ہونے پر بھی سچی آتی ہے اور حیوان پر بھی سچی آتی ہے، اجتماعی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دو مادے افتراقی ہیں، دو مادے کیا ہیں؟ افتراقی ہیں۔ ان میں سے ایک مادہ جس طرح کے ہاتھی حیوان پر تو سچا آتا ہے لیکن چٹے ہونے پر سچا نہیں آتا، سفید پر سچا نہیں آتا۔ اور دوسرا مادہ افتراقی کی مثال جس طرح کے ہاتھی کے دانت اور برف، یہ ابید پر تو سچی آتی ہے، سفید پر سچی آتی ہے لیکن حیوان پر سچی نہیں آتی، حیوان پر سچی نہیں آتے۔ عموم خصوص من وجہن کا جہاں پر بھی مادے، عموم خصوص من وجہن کی جہاں پر بھی نسبت ہو وہاں پر تین مادوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ اجتماعی کی مثال جس طرح کے بطخ حیوان پر بھی سچا آتا ہے، ابید پر بھی سچا آتا ہے۔ پہلے افتراقی کی مثال جس طرح کے ہاتھی، یہ حیوان پر سچا آتا ہے لیکن ابید پر سچا نہیں آتا۔ دوسرے مادے افتراقی کی مثال جس طرح کے سلج اور آج، ہاتھی کے دانت اور برف، یہ ابید پر تو سچا آتا ہے لیکن حیوان پر سچا نہیں آتا، ٹھیک ہے، سچا آتا ہے ابید پر فقط۔ فہذہ اربع، پس یہ چار نسبتیں ہیں، پس یہ کتنی نسبتیں؟ چار نسبتیں، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ پس تو یاد کر اس کو اچھی طرح سے یاد کر، چاروں قسموں کو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے اور اچھی طرح سے مضبوطی سے آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے قدوری شریف کا باب السلم، باب السلم۔ باب سلم کہتے ہیں اس بے کو جس میں پیسے پہلے دے دیے جائیں، جس میں باب السلمی، سلم بیب اس کو کہتے ہیں جس میں پیسے پہلے دے دیے جائیں اور مبیہ بعد میں لیا جائے۔ جس طرح کہ زید نے عمر سے کتاب لینی ہے، زید عمر کو کہتا ہے کہ یار یہ 10 روپے لے لے اور مجھے نا 2 ماہ بعد کتاب دے دے، تو اس کو کہتے ہیں بیع سلم۔ پیسے پہلے دے، چیز بعد میں لی، چیز بعد میں لے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ سلم السلام جائز، بیع سلم جائز ہے، فی المکیلاتی والموزوناتی، مکیلی چیزوں میں اور وزنی چیزوں میں، اور والمعدوداتی، اور ایسی عددی چیزیں کہ نہ تفاوت ہو، ان میں فرق نہ ہو، عدد والی چیزیں ہوں جن کی گنتی کی جائے ان میں فرق نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو۔ جس طرح کہ کل جوزی انڈے، والبیدی، اور جس طرح کہ کل جوزی کہتے ہیں اخروٹ، والبیدی اور انڈے۔ اب انڈے گنتی کرتے ہیں نا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور کیا ہے تعدادی ہے، اور اخروٹ ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا فرق ہے لیکن فرق تو نہیں ہے عدد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ والمذروعاتی، ٹھیک ہے، جس طرح کے انڈے، والمذروعاتی، اور گز سے ناپی جانے والی چیز،
اور گز سے ناپی جانے والی چیز سے بھی سلم جائز ہے، یعنی کہ جو چیز گز سے ناپی جاتی ہے، جس طرح کہ کپڑا گز سے ناپا جاتا ہے نا، اس میں بھی سلم جائز ہے۔ اور نہیں ہے جائز سلم حیوان میں، اور نہ ہی اس کے اطراف میں، اور نہ ہی جلد میں عددن جو تعداد کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ حیوان میں بھی بے سلم جائز نہیں ہے، اور اس کے اطراف میں بھی نہیں جائز، اور اس کی کھال میں بھی نہیں جائز جو تعداد کے اعتبار سے ہو۔ اب پیچھے بات گزری کہ عدد میں جائز ہے، ہاں اس میں تفاوت نہ ہو تو پھر ناجائز ہے۔ اب یہاں پر تو جائز ہونی چاہیے، اس میں تفاوت نہیں ہے کیونکہ بڑی چھوٹی ہے نا، تفاوت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں تفاوت ہے، بڑی چھوٹی ہونا یہ علیحدہ بات ہے۔ اب بائع مشتری کو کہے کہ یار یہ 100 روپے لے لے یا 1 لاکھ روپے لے لے، 1 ماہ بعد مجھے نا مجھ دے دینا۔ اب اس میں تفاوت ہے، کس طرح کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشتری وہ مجھ دے، مشتری بائع کو 1 لاکھ دیتا ہے کہ مجھے دے دینا گائے، اب مشتری گائیں دے بائع کو، بائع گائیں دے مشتری کو، بائع مشتری کو کیا دے؟ گائیں دے، اور وہ گائیں ہو 1 بچہ دینے والی، مشتری کہے کہ مجھے 1 بچے والی نہیں چاہیے، 2 والی چاہیے، یا بائع گائیں دے مشتری کو جس میں 10 کلو دودھ ہوتا ہے، مشتری کے مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے 20 کلو والی چاہیے، تو اس میں تفاوت پایا گیا نا۔ چھوٹا بڑا ہونا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن تفاوت اس میں پایا جا رہا ہے، ایک گائے جو 20 کلو دودھ دیتی ہے، ایک گائے جو 10 کلو دودھ دیتی ہے، اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے حیوان میں نہیں جائز، نہ ہی اس کے اطراف میں، سینگ میں، ہڈیوں میں، بائع کہ مجھے گائے کا دے، وہ کہ میں بکری کو دیتا ہوں، تو اسی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی جلد میں جو تعداد کے اعتبار سے ہو، بائع کہ مجھے بڑی بڑی جلد دے، بڑی بڑی جلد علیحدہ ہے، بائع کہ مجھے گائے کی دے، بھینس کی دے، وہ اور کوئی دے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے بیع کرنا حیوان کے اندر، حیوان کے اندر بیع کرنا اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اور نہ ہی لکڑیوں میں ہضمن جو گٹھریوں کے اعتبار سے ہو، اور نہ ہی لکڑیوں میں جو گٹھریوں کے اعتبار سے ہو، اور نہ ہی سبزیوں میں، پھر رطبی سبزیوں میں جرزن جو گڈی کے اعتبار سے، گٹھی کے اعتبار سے ہو، گٹھی کے اعتبار سے ہو، جس طرح آپ نے پالک دیسی ہے اس کی گٹھی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کے اعتبار سے لکڑیوں میں بھی جائز نہیں ہے جو ایندھن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور نہ ہی کس میں سبزیوں میں جائز ہے جو گٹھی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ نا لکڑیوں کی جو گٹھری ہوتی ہے، گٹھری ہوتی ہے، وہ ہو سکتی ہے چھوٹی بڑی ہو، اب بائع اور مشتری کے درمیان فساد ہو سکتا ہے، مشتری کہ مجھے بڑی دو، بائع کہ میں چھوٹی دیتا ہوں، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اور سبزیوں میں بھی جائز نہیں ہے، بائع کہ چھوٹی دیتا ہوں، مشتری کہ مجھے بڑی دیتا ہوں، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اور نہیں ہے جائز سلم جہاں تک کہ ہو مسلم فی موجود عقد کے وقت سے الی حین المحل، عقد کے وقت سے لے کر الی حین المحل، دینے کے وقت تک، ٹھیک ہے، یہ بات جائز نہیں ہے، اس میں سلم جائز نہیں ہے جب تک وہ مسلم فی یعنی کہ مبیہ جب عقد ہوا تھا تب بھی موجود تھا، جب اس نے اس کو دینا ہے تب بھی موجود ہو، تب تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ یعنی کہ میں نے کتاب لینی ہے 100 روپے کی، اب جب میں عقد کر رہا ہوں تو تب بھی موجود ہو، 1 ماہ بعد وہ میں نے لینی ہے، ابھی عقد کی ہے، لینی 1 ماہ بعد ہے، تب بھی وہ موجود ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کہ آٹا لے لو، آٹا اب نا بیچ میں شارٹ ہوتا رہتا ہے، اس کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے، زیادہ ہوتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، تو اس میں بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقد کے وقت تو اس کا ریٹ کم ہو، لیکن جب اس نے دینا ہو، دینے کا وقت ہو، اس وقت وہ زیادہ ہو جائے، تو اس وجہ سے اس میں بھی بیع سلم جائز نہیں ہے، جس کا ریٹ کم یا زیادہ ہوتا رہے، یا وہ ایک موسم آئے
اس میں کیا ہو وہ بالکل موجود ہی نہ ہو، بکتا ہی نہ ہو، تو اس میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے سلم کرنا، اور نہیں ہے صحیح سلم مگر، اور نہیں ہے صحیح سلم مگر مہلت دے کر، مگر مہلت دے کر، اور نہیں ہے صحیح سلم مگر مہلت دے کر، اور نہیں ہے جائز مگر مدت معلوم کر کے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ سلم کہتے ہی اس کو ہے جس میں بعد میں مہلت دی جائے، مشتری بائے کو مہلت دے کہ میں مہینے بعد دوں گا، اگر معین مدت ہو کہ مجھے آج ہی دے تو پھر اس میں سلم جائز نہیں ہے، وہ سلم ہوگی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے جائز مگر مدت معین ہو، یہ بھی بات ہے کہ مدت بھی معین ہونی چاہیے، اگر مدت معین نہ تو پھر بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ اگر مدت معین نہ ہو تو مشتری کہے گا مجھے جلدی دے، بائے کہے گا میں لیٹ دوں گا، اسی وجہ سے فساد لازم آ سکتا ہے، اسی وجہ سے ادھر بھی جائز نہیں ہے۔ اور نہیں ہے جائز سلام معین مرد کے ناپ کے اعتبار سے، معین مرد کے ناپ کے اعتبار سے بھی یہی نہیں، معین مرد کے ناپ کے اعتبار سے، یعنی کہ ایک مرد ہے اس کے پاس اپنے ترازو رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ ناپ کرتا ہے، گاز کرتا ہے، وہ کوئی اور گاز نہیں، اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے ناپ سے بھی جائز نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ ناپ اس سے گم ہو جائے، پھر بعد میں جب دینے کی باری ہے فساد لازم آئے گا، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ اور نہ ہی معین مرد کے گز کے اعتبار سے، معین مرد کے گز کے اعتبار سے، یعنی کہ ایک مرد ہے اس کے ہاتھ کے اعتبار سے، گز ہاتھ کے اعتبار سے کہ یعنی کہ اس مرد کے میں تجھے 5 ہاتھ کپڑا دوں گا بعد میں جب دینے کی باری آئے، تو اس میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مرد مر جائے، زندہ ہی نہ رہے، تو پھر مشتری بائے کہے گا میں چھوٹا دیتا ہوں بڑا دیتا ہوں، تو اس میں فساد لازم آ سکتا ہے، اسی وجہ سے جائز نہیں۔ اور نہ ہی اس کی معین بستی کے ترازو کے اعتبار سے، معین بستی کے کھانے کے اعتبار سے، ترازو کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بستی ہے معین، اس میں گندم ہوتی ہے، اس بستی کا اپنا حساب ہے، وہ اپنے اعتبار سے وزن کرتے ہیں، تو اس بستی کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتے ہے جس دور میں اس نے دینا ہو اس بستی میں اناج بھی نہ ہوئے ہو تو وہ وزن ہی نہیں کریں گے، تو فساد آ سکتا ہے نا، اسی وجہ سے۔ اور نہ ہی معین درخت کے پھل کے اعتبار سے، یعنی کہ ایک باغ ہو اس میں کافی سارے درخت، تو وہ کر دے کہ اس درخت کے میں آپ کو پھل دوں گا 1 ماہ بعد، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس درخت پر پھل ہی نہ ہو اسی وجہ سے۔ اور نہیں ہے صحیح سلم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مگر 7 شرائط کی وجہ سے نہیں جائز ہوتی، نہیں صحیح ہوتی سلم امام صاحب کے نزدیک مگر 7 شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے، 7 شرائط پائے جائیں گی تو سلم جائز ہوگی، ورنہ جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ذکر کرنا عقد میں جنس معلوم کو، ذکر کرے عقد میں کہ کون سی جنس دینی ہے، اچھی والی، ماڑی والی، سستی والی، کون سی جنس دینی ہے اس کا معلوم بھی ہونا ضروری ہے۔ اور نو معلوم ہو، قسم معلوم ہو، کون سی نو ہے، پرانی ہے، نئی ہے، درمیانی ہے، کون سی نو، وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اور صفت بھی معلوم ہونی چاہیے، کس حالت میں ہوگا، کیسی صفت میں ہوگا، وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اور مقدار معلوم ہونی چاہیے، مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے، یہ بھی شرط ہے سلم میں امام صاحب کے نزدیک۔ اور مدت معلوم ہونی چاہیے، مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کب دے گا، اگر مدت معلوم نہ ہو تو پھر بھی فساد لازم آ سکتا ہے، اسی وجہ سے۔ اور راس المال کی مقدار کی معرفت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ 1 ماہ بعد میں دوں گا 1 کلو دے گا، 2 کلو دے گا، اب اس کی مقدار کی معرفت بھی معلوم ہونی چاہیے، اگر مقدار کی معرفت معلوم نہ تو پھر بھی فساد لازم آ سکتا ہے، اسی وجہ سے۔ جب کہ ہو متعلق عقد اس کی مقدار میں، اس کی مقدار میں متعلق ہو، جو عقد کیا جا رہا ہے نا وہ مقدار کے اعتبار سے ہو تو تب اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، جس طرح کہ مکیلی اور موزونی چیز میں، مکیل ہو موزون ہو تو اس میں مقدار ہوتی ہے نا کہ 5 گز ہے، 6 گز ہے، 5 کلو ہے، 6 کلو ہے، اس اعتبار سے مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ اور تعدادی میں بھی مقدار معلوم ہونی چاہیے، 3 ہے، 4 ہے، کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مکان کی جگہ، مکان
کا نام وہ جو جس میں اٹھایا جاتا ہو جب ہو اس کے لیے مشکل اور زحمت، مؤنث زحمت، جب ہو اس کا اٹھانا مشکل اور زحمت، یعنی کہ اگر ہے ایک جگہ پر لے کر جانا ہے چیز کو تو اس جگہ کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فلانی جگہ پر لے کر جانا ہے، اگر ادھر لے جانے کے لیے زحمت ہو۔ جس طرح کے مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شخص نے نا ملتان میں ہے، ملتان میں ریٹ طے کیا، کسی چیز کا ریٹ طے کیا، گندم کا ریٹ طے کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ میرے نا گھر تک پہنچانی ہے۔ اب بھائی کو پتہ نہیں ہے گھر کہاں ہے، تو گھر میں لے جانے کے لیے زحمت لگتی ہے، پیسے لگتے ہیں، کرایہ لگتا ہے، ایسے تو نہیں چلا جاتا۔ تو جب زحمت ہو تو اس کا گھر معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر گھر ہے، آپ کا لاہور پر ہے، اسلام آباد گھر ہے، اگر زحمت ہے، زحمت لگتی ہے، زحمت تو ظاہری بات لگتی ہے، اب معلوم نہ ہو تو پھر بھی فساد لازم آ سکتا ہے، اسی وجہ سے زحمت کا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ جگہ کا نام پتہ ہو کہ کس جگہ پر یہ لے کر جانی ہے۔ اگر نہ معلوم ہو تو پھر بھی بے جائز نہیں ہوگی۔ آگے اصول الشاشی کا، اصول الشاشی کا مسئلہ یہ ہے کہ محرمات ابدیہ، محرمات ابدیہ ہمیشہ کے لیے، محرمات ابدیہ یعنی کہ جو مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جو مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جس طرح کہ ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، یہ مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان میں سے کسی ایک کو مرد اپنی بیوی سے تشبیہ دے دے، اپنی بیوی سے تشبیہ دے دے، اس کے پورے جسم کو یا ہاتھ کو یا کسی عضو کو تشبیہ دے دے، یعنی کہ مرد یہ کہے اپنی بیوی کو کہ تیری جو کمر ہے نا میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی طرح ہے، یا یہ کہہ دے کہ تیرا پورا جسم میری ماں کی طرح ہے، تو اس مرد نے زہار کیا، اس مرد نے کیا کیا؟ زہار کیا، اور اس مرد کو مظاہر کہتے ہیں۔ اس نے کام کیا کیا؟ زہار کیا، اور اس مرد کو کیا کہیں گے؟ مظاہر، ٹھیک ہے۔ اب جس نے زہار کر لیا، جس مرد نے زہار کر لیا تو وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا جب تک کفارہ ادا نہ کر لے، جب تک کفارہ ادا نہ کر لے اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا۔ دوبارہ سنیں، محرمات ابدیاں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، ہمیشہ کے لیے حرام ہے نا، اپنی بیٹی یا اور کوئی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان میں سے کسی ایک کو اپنی بیوی کے ساتھ تشبیہ دے دے، اپنی بیوی کے ساتھ تشبیہ دے دے، یعنی کہ یہ کہے اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تیرا جسم میری ماں کی طرح ہے، یا تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یا تیرا بازو میری ماں کی طرح ہے، تو اس بندے نے زہار کر لیا۔ اب وہ بندہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا، اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا جب تک وہ کفارہ ادا نہ کر لے۔ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ کفارہ ادا نہ کر لے۔ اب اس مرد کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے گا، مرد کا کفارہ کیا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے گا، یا پھر 60 روزے رکھے گا لگاتار، اگر بیچ میں ایک روزہ ہی چھوڑ دیا دوبارہ سے نئے سرے سے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، یا تو 60 روزے رکھے گا، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ زہار کا کفارہ کیا ہے کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 100 روزے رکھے گا لگاتار، اگر یہ بھی استطاعت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے زہار کر لیا، جس بندے نے زہار کر لیا، پہلی 2 قسمیں، یعنی کہ اس نے غلام یا تو آزاد کرنا یا 60 مسکینوں 60 روزے رکھنے ہیں۔ اب اس نے 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھے، درمیان میں اس نے جماع کر لیا، 30 روزوں کے بعد جماع کر لیا، تو امام شافعی اور امام اعظم سب کے نزدیک وہ شروع سے روزے رکھے گا، سب کے نزدیک شروع سے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ اس نے کھانا کھلایا مسکینوں کو، 30 کو کھانا کھلایا، 30 کو کھلانے سے پہلے اس نے اپنی عورت سے جماع کر لیا، دخول کر لیا، ہم بستری کر لی، تو کیا وہ 30 جس کو کھلا دیا گا ان کو
दोबारा खिलाएगा कि आखिरी 30 को खिलाएगा? 60 को दोबारा खिलाएगा कि 30 जो बचे हैं उनको खिलाएगा? सूरत मसला ये है कि अगर एक बंदा ने ज़िहार कर लिया, उसने ग़ुलाम आज़ाद किया या 60 रोज़े रखे, अगर 60 रोज़ों के दरमियान उसने अपनी औरत से जिमा कर लिया तो बिल इत्तिफाक दोबारा रोज़े रखेगा, बिल इत्तिफाक दोबारा रोज़े रखेगा। इख्तिलाफ इस बात में है कि उसने 60 मस्कीनों को खाना खिलाया, 30 मस्कीनों को खाना खिला लिया, अभी दरमियान में 30 मस्कीनों को खाना खिलाने से पहले अपनी औरत से जिमा कर लेता है, तो क्या वो दोबारा से 30 रोज़े रखेगा या दोबारा से 30 मस्कीनों को खाना खिलाएगा, या जो बच गए हैं 30 मस्कीन उनको खाना खिलाएगा? इस बात में इख्तिलाफ है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि वो दोबारा से 30 मेहमानों को, 30 मस्कीनों को खाना खिलाएगा, यानी कि दोबारा उसके जो 30 पहले उन्होंने खाना खिला दिया ना, वो काबिल कबूल नहीं होंगे, पूरे के पूरे 60 को खाना खिलाएगा दोबारा से। ये उनका दावा है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि खाना खिलाने की सूरत में कुफारा अदा करे, कुछ को खाना खिला ले और जिमा करे, तो दोबारा से सारे मस्कीनों को खाना खिलाएगा। ठीक है। दलील उनकी कियास है, वो कियास करते हैं पिछली दो पर, यानी कि कियास करते हैं इस बात पर कि अगर गुलाम आज़ाद करे या 60 मस्कीनों को खाना खिलाए तो दोबारा से वो 60 रोज़े रखेगा। अगर गुलाम आज़ाद करे या 60 रोज़े रखे तो दरमियान में जिमा कर ले तो दोबारा से 60 रोज़े रखेगा। इसी पर इस मसले को भी कियास करते हैं, 60 मस्कीनों को खाना खिलाने पर भी इसी पर कियास करते हैं कि अगर उसने खाना खिलाने के दरमियान जिमा कर लिया तो वो दोबारा से क्या करेगा? खाना खिलाएगा। ठीक है। उनकी दलील कियास है, वो कियास पिछली सियाम वाले पर देते हैं, यानी कि रोज़ों के दरमियान उसने अगर कर लिया, रोज़े रखने के दरमियान उसने अगर कर लिया जिमा तो वो दोबारा से रोज़े रखेगा। क्यों? क्योंकि कुरान पाक में फरमाया मिन कबली अन यतमस्सा की कैद से, मिन कबली अन यतमस्सा, कबल इसके ये कि छुए अपनी औरत को, वो ये काम कर ले। ये कहते हैं कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि ये जो आयत है ना, ये क्या है? मुतलक है। ये क्या है? मुतलक है, यानी कि मुतलकन रब ताला ने फरमाया है कि चाहे वो खाना खिलाए या 60 रोज़े रखे या एक गुलाम आज़ाद करे, उससे पहले वो अपनी औरत को हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है। इमाम आज़म के नज़दीक नए सिरे से खाना नहीं खिलाएगा, खिलाना ज़रूरी नहीं है, बाकी जो 30 बच गए उन्हीं को खाना खिलाएगा, नए सिरे से खाना खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है इमाम साहब के नज़दीक। दलील उनकी पहली 2 सूरतें मुक़य्यद है। पहली 2 सूरतें जो है ना, गुलाम आज़ाद करना और 60 रोज़े रखना, ये क्या है? मुक़य्यद है, मुक़य्यद है। मिन कबली अन यतमस्सा की कैद के साथ मुक़य्यद है कि अल मुक़य्यदु यजरी अलल इतलाक, मुक़य्यद अपने इतलाक पर, अपनी कैद पर जारी होता है। और जो तीसरी सूरत है ना, तीसरा हुक्म है, वो मुतलक है। पहली जो 2 सूरतें वो मुक़य्यद है और तीसरी सूरत वो क्या है? मुतलक है। अल मुतलक यजरी अलल इतलाक, के मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है। लिहाजा पहले 2 सूरतों में अगर दरमियान में उसने जिमा कर लिया तो फिर तो वो दोबारा से शुरू करेगा रोज़े रखना। आखिरी सूरत खाना खाने वाली, अगर उसने दरमियान से जिमा कर लिया तो नए सिरे से शुरू नहीं करेगा, बल्कि जो बच गए हैं उन्हीं को अदा करेगा। ठीक है। तर्जुमा करते हैं। फरमाया इमाम आज़म अबू हनीफा ने कि मुज़ाहिर, यानी कि जिसने ज़िहार किया है, जब जिमा करे अपनी औरत से खाना खिलाने के दरमियान में, खाना खिलाने के दरमियान में, तो ना खिलाए खाना, ना दोबारा खिलाए खाना, ना दोबारा खिलाए खाना, ना इब्तिदा करे खाना खिलाना, ना दोबारा खिलाए खाना। क्यों? क्योंकि किताब मुतलक है खाने के हक में, किताब खाने के हक में क्या है? मुतलक है। बस नहीं ज़ियादती की जाएगी इस पर अदमे जिमा की शर्त की, अदमे जिमा की शर्त की कियास करते हुए रोज़े पर
روزے پر قیاس کرتے ہوئے ہم جماع کے نہ ہونے کی زیادتی اس پر نہیں کریں گے، بلکہ مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر اور مقید جاری ہوتا ہے اپنی تقیید پر، یعنی کہ پہلی دو صورتیں وہ مقید ہے، وہ اپنی تقیید پر جاری ہوتی ہیں، اور جو آخری صورت ہے کھانا کھلانے والی وہ کیا ہے؟ مطلق ہے، وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا اور دہرانا ہے۔ آگے ہے وصف قافیہ کا، الوصف شرط، وصف اس کی شرط، وصف کی شرط یہ کہ ہو اصل وضع میں، اصل وضع میں وصف ہو، اصل میں وصف ہو۔ وصف کی شرط ہے کہ وہ وضع کے اعتبار سے ہی وصف ہو۔ وصف کی شرط کیا ہے؟ کہ واضح نے اس کو وضع وصف کے لیے ہی کیا ہو۔ کیا ہے یہ؟ کہ ہو اصل میں وصف، اصل میں وصف، واضح نے وضع اس کو وصف کے لیے کیا ہو، کہ نہیں ہوتا اس کا نقصان غلبہ پا جانا اسم میں، اسم میں غلبہ پا جانا وصف کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ یعنی کہ ایک لفظ ہے، اسم ہے، ایک لفظ ہے، واضح نے وضع اس کو وصف کے لیے کیا، بعد میں وہ اسم میں غلبہ پا گیا، تو اب اسم میں غلبہ پا جانا وصف کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، وصف کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، فَلِذَالِكَ پس اسی وجہ سے منصرف ہے مررت بنسوۃ اربع میں اربع، اربع یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ کیونکہ یہ اصل اعتبار سے وصف نہیں ہے، واضح نے اس کو وضع وصف کے لیے نہیں کیا، واضح نے اس کو وضع وصف کے لیے نہیں کیا بلکہ 4 کے لیے کیا، جو 3 سے اوپر اور 5 کے نیچے ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے وضع کیا ہے۔ وَإِمْتَنَ اور غیر منصرف ہے اسود اور ارکم، صاف سانپ کی وجہ سے، اور ادہم لقید مقید ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ سخت ترین ہونے کی وجہ سے۔ اب اسود اور ارکم یہ سانپوں کے نام ہے، یہ کیا ہے؟ سانپوں کے نام ہے۔ یہ سانپوں کے نام بعد میں ہوئے، پہلے یہ واضح نے وضع ان کو وصف کے لیے کیا، واضح نے وضع ان کو وصف کے لیے کیا، بعد میں یہ غلبہ پا گیا۔ جب بھی ہم اسود کہیں یا ارکم کہیں یا ادہم کہیں تو ان سے مراد سانپ ہی ہوگے، تو اب یہ نام میں اسم میں غلبہ پا جانا وصف میں کوئی نقصان نہیں دیتا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا۔ اور ضعیف ہے منع صرف میں، منع صرف میں غیر منصرف ہونے میں ضعیف ہے، افعا سانپ کے لیے، اور اجدل سکر کے لیے، اور اخیل پرندے کے لیے۔ یہ ان کے منصرف ہونے میں، غیر منصرف ہونے میں ضعیف قول ہے، یعنی کہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ منصرف ہیں، بعض کہتے ہیں یہ غیر منصرف ہے۔ اس قول میں کیا ہے کہ ضعیف قول ہے، بعض کہتے ہیں منصرف ہے، بعض کہتے ہیں غیر منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے، یاد کر لینا ہے، مضبوطی سے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر پڑھا سنا قبول فرمائے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ ہر سبق کو اچھی طرح سے یاد کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کتاب کا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو اگلی کتاب بھی آپ چھوڑ دو، وہ سمجھ نہیں آ رہی، چھوڑ دو، اس کو توجہ سے نہ سنو۔ اب ایک کتاب کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دوسری کتاب کو اچھی طرح سے سنو، ہو سکتا ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اگر آپ آستہ پڑھ جاؤ گے یا ڈھیلے پڑھ جاؤ گے، سستی کر جاؤ گے کہ سمجھ نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے پچھلی نہ سمجھ، آگے والی سمجھ آ جائے۔ اسی وجہ سے آپ کو ہر کتاب کو اپنے انداز سے، توجہ سے، بھرپور انداز سے آپ اس طرح بیٹھے کہ آپ کا ہر عضو توجہ کے ساتھ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پھر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ اگر سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں، لیکن ہر کتاب کو علیحدہ سے آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس طرح کر لیں کہ ایک کتاب کو سنیں، ایک کتاب کو سنیں، پھر سننے کے بعد بریک لگائیں، پھر اگلی کتاب کو آپ پڑھیں، پھر اگلی کتاب کو سننے کے بعد آپ بریک لگائیں، بریک لگا کر آپس میں دہرائیں یا خود ہی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اگلی کتاب کو آپ پڑھیں، پھر اس کو بریک لگائیں، پھر آپس میں دہرائیں، پھر اگلی کتاب کو آپ پڑھیں، پھر اس کو بریک لگائیں، پھر اگلی کتاب سنیں، بریک لگائیں۔ اس طرح یا تو آپ کر لیں جس طرح آپ کو آسانی لے، لیکن کوشش کیا کریں کہ ایک مرتبہ ہی سنیں۔ اگر ایک مرتبہ سے زیادہ سنیں گے تو پھر آپ میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوگی، وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، آپ کی سماعت سننے کی کمزور ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وجہ سے آپ کو ایک مرتبہ سنیں اور کوشش کریں کہ اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں۔ ترکیب عبارت بھی آپ نکال کر آئے کریں، اچھی طرح سے عبارت نکال کر آئے کریں۔ اس طرح آپ کو آسانی ہو تو ٹھیک ہے کہ ایک سن لے
پھر اس کو دہرا لیں، پھر ایک سنیں اس کو دہرا لیں، پھر ایک سنیں اس کو دہرا لیں، ٹھیک ہے؟ پڑھا سنا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔